السلام علیکم دوستو، اردو داستان چینل پر خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں دشت جنوں قسط نمبر 44۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، شکریہ۔ دلاور نے صبح خان کو فاجروں کے سامنے دیکھ کر چادر نیچے کندھے پر سے رائفل اتارنا چاہی، لیکن رائے منصور نے آگے جھک کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ نہیں دلاور، وہ مدھم لہجے میں بولا، ایسی کوئی حرکت مت کرنا۔ دلاور نے رائفل سے ہاتھ اٹھا لیا اور سامنے کھڑے ہوئے صبح خان کو دیکھنے لگا۔ اس کے ساتھ کم از کم 6 پولیس والے تھے جو مختلف جگہوں پر رائفلیں سنبھالے کھڑے تھے۔ اگر دلاور کچھ کر دکھانے کی کوشش بھی کرتا تو یقیناً اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا تھا۔ صبح خان چند لمحے پاجروں کے سامنے تن کر کھڑا رہا، پھر اس نے ایک کانسٹیبل کو اشارہ کیا۔ کانسٹیبل نے آگے بڑھ کر ڈرائیونگ سائیڈ کا دروازہ کھولنا چاہا، مگر دروازہ لاک تھا۔ اس نے اشارے سے کرامت کو دروازہ کھولنے کو کہا۔ دروازہ کھول دو، رائے صاحب نے کرامت کو مخاطب کیا۔ کرامت نے دروازہ کھول دیا۔ انجن ابھی تک سٹارٹ ہی تھا۔ انجن بند کر دو، نیچے اتر آؤ، کانسٹیبل نے غرا کر کہا۔ کرامت خاموشی سے پاجروں سے اتر گیا۔ صبح خان کے اشارے پر دوسرا کانسٹیبل رائے صاحب والے دروازے کی طرف بڑھا۔ رائے منصور خود ہی دروازہ کھول کر نیچے اتر آئے۔ دلاور نے بھی نیچے اترنے میں دیر نہیں لگائی۔ اس کی چادر سینے پر سے ہٹ گئی اور اس کے کندھے پر لٹکی ہوئی آٹومیٹک رائفل اور گلے میں میگزینز والا بیلٹ صاف نظر آ رہا تھا۔ رائفل اتار کر میرے آدمیوں کے حوالے کر دو دلاور، صبح خان نے کہا۔ دلاور نے رائے منصور کی طرف دیکھا اور پھر رائے منصور کا اشارہ پا کر اس نے رائفل کندھے سے اتار کر قریب کھڑے ہوئے کانسٹیبل کی طرف بڑھا دی۔ کیا تمہارے پاس اس رائفل کا لائسنس ہے؟ صبح خان کے لہجے میں غراہٹ تھی۔ دلاور نے جیب سے لائسنس نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ صبح خان نے لائسنس کھول کر دیکھا اور پھر اس کے ٹکڑے کر کے پرزے ہوا میں اڑا دیے۔ کیا بات ہے انسپکٹر، کیا تم یہ نہیں جانتے کہ یہ لائسنس ایک قانونی دستاویز ہے اور کسی قانونی دستاویز کو اس طرح ضائع کرنا جرم ہے؟ رائے منصور نے کہا۔ قانونی دستاویز؟ صبح خان کے ہونٹوں پر کری سی مسکراہٹ آ گئی۔ یہاں صرف اس دستاویز کو قانونی حیثیت حاصل ہے جس پر میرے دستخط ہوں۔ لوگ مجھے اس علاقے کا بے تاج بادشاہ کہتے ہیں اور یہاں صرف اور صرف میرا قانون چلتا ہے۔ تم کیا چاہتے ہو؟ رائے منصور نے اسے گھورا۔ تم بھول رہے ہو کہ تم صرف ایک پولیس انسپکٹر ہو اور تمہاری ذمہ داری قانون کا تحفظ اور عوام کے جان و مال کی حفاظت کرنا ہے، نہ کہ انہیں لوٹنا اور ہراساں کرنا۔ میری ذمہ داری کیا ہے یہ میں خوب اچھی طرح جانتا ہوں، لیکن صبح خان اپنے دشمنوں کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ رائے منصور، صبح خان نے کہا۔ تم بہت زیادہ خوش فہمی میں مبتلا ہو صبح خان، رائے منصور نے کہا، اور تم یہ بھی بھول رہے ہو کہ اس وقت کس سے مخاطب ہو۔ بہت اچھی طرح جانتا ہوں، صبح خان نے کہا۔ پنجاب کا ایک چھوٹا سا زمیندار، لیکن پنجاب کی سرحد یہاں سے کئی میل دور ہے رائے منصور۔ یہ سندھ کا علاقہ اور یہاں میری عملداری ہے۔ اس دوران کرامت بھی ان کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ بھی خاموشی سے ان کی باتیں سن رہا تھا، لیکن دلاور سے اب خاموش نہیں رہ جا سکا تھا۔ سنو ایک کالے کوے، صبح خان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اگر تمہارے جس پر یہ وردی نہ ہوتی تو اب تک میں تمہاری گردن میں روٹ چکا ہوتا، لیکن اگر تم نے رائے صاحب کی شان میں گستاخی کی تو میں اس وردی کا لحاظ بھی نہیں کروں گا۔ سنا ہے کہ بہت ٹہکا تمہارا ضلع رحیم یار خان میں، صبح خان نے کہا، لیکن یہ رحیم یار خان نہیں، سندھ کا علاقہ ہے۔ یہاں تو ایسی ہی جیلیں ہیں جہاں کسی قیدی کو ڈال دیا جائے جس کا سراغ تک نہیں ملتا۔ تمہارے لیے میں نے ایک ایسی جیل کا انتخاب کر رکھا ہے، اور تمہاری وہ جیل تو ہم نے سیل کروا دی ہے، رائے منصور نے کہا۔ مجھے تو اسی وقت اطلاع مل گئی تھی جب تم لوگ اس تھانے دار کے ساتھ میری حویلی کی طرف گئے تھے، اور وہ ایسی کل کا چھوکرا اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے، صرف 1-2 دن کی بات ہے، پھر نہ تو حلال کی روٹی کھانے والا وہ تھانے دار رہے گا اور نہ وہ ایسی۔ لیکن ان کے ساتھ میں بعد میں نمٹا جائے گا، اگر اس سے پہلے تم لوگوں سے نمٹ لینا ضروری سمجھتا ہوں۔ تم لوگوں کے بارے میں مجھے اسی وقت اطلاع مل گئی تھی جب تم گھوٹکی سے روانہ ہوئے تھے۔ میں تو بہت دیر سے یہاں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ ملنگ خان ہیڈ کانسٹیبل کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ڈکیتی کی اس واردات میں کتنے آدمی ماری گئے تھے؟ 3 آدمی سائیں، ہیڈ کانسٹیبل نے جواب دیا۔ تو اس کا مطلب ہے ایک آدمی ان کے حصے میں آتا ہے، صبح خان نے کہا۔ پھر رائے منصور کی طرف مڑ گیا۔ میں اگر چاہوں تو ابھی اور اسی وقت تم تینوں کو چھلنی کر دوں۔ پولیس مقابلے میں ڈاکوؤں کو مارا جانا کوئی بڑی بات نہیں، مگر یہ پولیس مقابلے تو اس علاقے کی روایت ہے۔ صبح خان نے آج تک جتنے آدمیوں کو پولیس مقابلے میں مارا ہے وہ سندھ پولیس کا ریکارڈ ہے، مگر میں تم لوگوں کو پولیس کے نہیں دوسرے طریقے سے سکا ماروں گا۔ ملنگ خان، گرفتار کر لو ان تینوں کو، صبح خان نے آخری الفاظ ہیڈ کانسٹیبل سے مخاطب ہو کر کہے تھے۔ تمہیں یہ حرکت بہت مہنگی پڑے گی صبح خان، رائے منصور نے کہا۔ صبح خان نے ہمیشہ مہنگے سودے کیے ہیں اور کبھی گھاٹے میں نہیں رہا، صبح خان نے جواب دیا۔ لیکن آج تم گھاٹے میں رہو گے صبح خان۔ کرامت نے بڑی پھرتی سے صبح خان کو اس طرح گرفت میں لے لیا کہ
اس کا بایاں بازو صبح خان کے گلے پر لپٹ گیا اور دائیں ہاتھ میں پکڑے ہوئے پستول کی نال اس کی کنپٹی سے لگا دی گئی۔ اپنے آدمیوں سے کہو رائفلیں پھینک دے ورنہ میں تمہاری کھوپڑی اڑا دوں گا۔ صبح خان کا چہرہ کچھ اور سیاہ ہو گیا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ریوالور پھینک دیا۔ اس سے سب سے بڑی غلطی یہ ہوئی کہ دلاور کی رائفل تو اس نے قبضے میں لے لی تھی مگر ان کی جامہ تلاشی نہیں لی تھی۔ یہ تو اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ رائے منصور کے ڈرائیور کے پاس بھی پستول ہو سکتا ہے۔ میں 3 تک گنوں گا صبح خان، کرامت خرایا۔ اگر تم نے رائفلیں پھینکنے کا حکم نہ دیا تو میں 3 کہتے ہی ٹرائگر دبا دوں گا۔ 1 2 کرامت کے 3 کہنے سے پہلے ہی صبح خان چیخ اٹھا، رائفلیں پھینک دو۔ تمام کانسٹیبلوں نے رائفلیں پھینک دی۔ دلاور نے لپک کر اپنی آٹومیٹک رائفل اٹھا لی اور اس کا رخ صبح خان کی طرف کرتے ہوئے بولا، اپنے آدمیوں سے کہو کہ کھیتوں کی طرف رک کر کے دوڑ لگا دے، اگر انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو گولی سے اڑا دوں گا۔ صبح خان نے اس کا حکم اپنے ماتحتوں تک پہنچا دیا۔ تمام پولیس والے کھیتوں کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے واقعی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ نیچے بیٹھ کر اپنے جوتے اتارو، جلدی کرو۔ دلاور خراس کے ساتھی نے سڑک پر پڑے ہوئے صبح خان کے ریوالور کو پیر سے ٹھوکر مار کر دور ہٹا دیا تھا۔ صبح خان نے سڑک پر بیٹھ کر جوتے اتار دیے۔ دلاور نے اس کی یونیفارم بھی اتروا لی۔ اب صبح خان کے جسم پر صرف انڈر ویئر اور بنیان رہ گئی تھی۔ یہ پولیس مقابلہ تمہیں ہمیشہ یاد رہے گا صبح خان، دلاور نے کہا۔ اب تم بھی اپنے آدمیوں کو پیچھے دوڑ لگا دو، پیچھے مڑ کر دیکھو تو بھون دوں گا۔ صبح خان نے خونخوار نگاہوں سے باری باری ان تینوں کی طرف دیکھا اور کھیتوں کی طرف دوڑ لگا دی۔ رائے منصور کے منہ سے بے اختیار کہکا نکل گیا تھا۔ اس وردی کا کیا کروں رائے صاحب؟ دلاور نے پوچھا۔ اسے گاڑی میں رکھو اور کرامت گاڑی پہلے ماتھیلوں کے تھانے کی طرف لے چلو، رائے منصور نے کہا۔ انہوں نے صبح خان کے ریوالور یا کانسٹیبلوں کی رائفلوں کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ وہ تینوں گاڑی میں بیٹھ گئے۔ کرامت نے انجن سٹارٹ کر کے گاڑی تیز رفتاری سے ماتھیلو شہر کی طرف دوڑا دی۔ تھانے کے سامنے گاڑی روک کر دلاور نیچے اتر آیا۔ صبح خان کی وردی اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے یہ وردی تھانے کے گیٹ کے اندر کھڑے ہوئے سنتری کے حوالے کر دی۔ یہ کیا ہے؟ اور تم تو وہی نہیں جو پہلے بھی آئے تھے؟ سنتری بولا۔ ہاں میں وہی ہوں اور یہ تمہارے انسپیکٹر کی وردی ہے، وہ آئے تو اسے دے دینا، دلاور کہتا ہوا واپس آ گیا۔ اس کے بیٹھتے ہی کرامت پاجیرو کو حرکت میں لے آیا۔ شہر کی سڑکوں پر سناٹا تھا۔ پاجیرو تیز رفتاری سے دوڑتی ہوئی شہر سے نکل کر صادق آباد کی طرف جانے والی نیشنل ہائی وے پر نکل آئی۔ اس سڑک پر آتے ہی کرامت نے پاجیرو کی رفتار بڑھا دی۔ تم نے صبح خان کے ساتھ جو کچھ بھی کیا ہے وہ اسے زندگی بھر یاد رہے گا، رائے منصور نے کہا۔ لیکن میں نائلہ کی طرف سے پریشان ہوں، پتہ نہیں کہاں ہوگی اور اس کے ساتھ سسی کا کیا حال ہوگا۔ نیلہ بی بی کے بارے میں آپ پریشان نہ ہو رائے صاحب، دلاور نے جواب دیا۔ اس نے شبیر درانی کو لوہے کے چنے چبوا دیے۔ وہ صبح خان جیسے شخص کی قید سے بھاگ نکلی۔ صبح خان وہ شخص ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس کا کوئی شکار آج تک اس کے چنگل سے نہیں بھاگا، لیکن نیلہ بی بی نے شخص کی قید سے فرار ہو کر اس کے منہ پر ایسا تھپڑ مارا ہے جسے مرتے دم تک نہیں بھولے گا۔ آپ نے حویلی دیکھی ہے، وہاں سے کسی کے لیے فرار ہونا ممکن نہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ نیلہ سسی کو لے کر وہاں سے کس طرح بھاگ نکلی۔ مجھے یقین ہے کہ نیلہ بی بی جہاں بھی ہوگی خیر سے ہوگی اور وہ سسی کا بھی بری طرح خیال رکھے گی۔ دیکھتے ہیں 1-2 دن میں ان کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ملی تو میں خود اس کی تلاش میں نکلوں گا۔ ہاں دیکھتے ہیں، سندھ میں میرے بھی 2-4 وڈیروں سے تعلقات ہیں، میں نے بھی نائلہ اور سسی کی تلاش کے سلسلے میں آگاہ کر دوں گا، رائے منصور نے جواب دیا۔ پاجیرو صادق آباد شہر سے پہلے ہی احمد پور لاما کی طرف جانے والی سڑک پر مڑ گئی اور جب وہ حویلی پہنچے تو صبح کے 4:30 بج رہے تھے۔ دلاور حویلی کے گیٹ پر ہی پاجیرو سے اتر کر مہمان خانے والے مکان میں آ گیا تھا۔ مہمان خانے کا نوکر سو رہا تھا لیکن پہلے ہی دستک پر اٹھ گیا۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب کاشتکاروں کی زندگی کا ایک نیا دن شروع ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ اس وقت بستر چھوڑ کر ڈھول ڈھنگروں کے ساتھ کھیتوں کی طرف جانے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں۔ اپنے کمرے میں داخل ہو کر دلاور نے رائفل دیوار کے ساتھ کھڑی کر دی اور جوتے اتار کر بستر پر لیٹ گیا اور پھر چند ہی منٹ بعد وہ نیند کے آغوش میں پہنچ چکا تھا۔ صبح جب دلاور کی آنکھ کھلی تو دھوپ پھیل چکی تھی۔ اٹھتے ہی باتھ روم میں گھس گیا۔ جب وہ نہا کر باہر نکلا تو ملازم اس کے لیے ناشتہ لے آیا تھا۔ وہ دلاور کو اٹھتے ہی ناشتہ لینے کے لیے حویلی سے چلا گیا تھا۔ رائے صاحب نے کہا، ناشتہ کر کے حویلی آ جانا، وہ صادق آباد جا رہے ہیں اور تم بھی ساتھ جاؤ گے، ملازم نے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے میں آتا ہوں، دلاور نے کہا اور بیٹھ کر اطمینان سے ناشتہ کرنے لگا۔ تقریباً 25 منٹ بعد وہ تیار ہو کر حویلی میں رائے منصور کے سامنے موجود تھا۔ ناشتہ کر لیا، تیار ہو؟ رائے صاحب نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جی ہاں تیار ہوں، کہاں جانا ہے؟ دلاور نے پوچھا۔ فی الحال تو صادق آباد ہی جا رہے ہیں، لیکن ممکن ہے وہاں سے تمہیں ایک لمبے سفر پر جانا پڑے، رائے منصور نے کہا۔ میں تو تیار ہوں سرکار، دلاور نے جواب دیا۔ تو چلو۔ رائے صاحب کرسی سے اٹھ گئے۔ کرامت پاجیرو تیار کر چکا تھا۔ چند ہی گھنٹے بعد وہ ایک طویل سفر کر کے آئے تھے، لیکن پاجیرو اس طرح چمک رہی تھی جیسے ابھی شو روم سے نکلی ہو۔ رائے صاحب کو دیکھتے اس نے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول دیا۔ رائے صاحب کے بیٹھنے کے بعد دلاور نے بھی اپنی سیٹ سنبھال لی اور کرامت نے اسٹیئرنگ کے سامنے بیٹھ کر انجن سٹارٹ کر دیا۔ احمد پور لاما کے بازار سے ہوتے ہوئے
वो सादिकाबाद जाने वाली सड़क पर आ गए। सादिकाबाद पहुंचने में 1 घंटे से ज्यादा नहीं लगा था। राय मंसूर के हदायत पर करामत ने गाड़ी पुलिस स्टेशन के सामने रोक दी। राय मंसूर और इनके पीछे दिलावर थाने के अंदर चले गए। इंस्पेक्टर खलील ने बड़े पुरजोश अंदाज में राय मंसूर का इस्तकबाल किया। मैंने कल 2-3 मरतबा फ़ोन किया था, लेकिन हर मरतबा यही जवाब मिला कि आपके बारे में कुछ इल्म नहीं कहा है। इंस्पेक्टर खलील ने कुर्सी पेश करते हुए कहा, मैं नायला दुरानी की तलाश में सिंध की तरफ निकल गया था। एक तवील चक्कर काटने के बाद आज सुबह 4 बजे वापस आया हूँ। अभी कुछ देर पहले मुझे पैगाम मिला था कि आपका फ़ोन आया है। फरमाइए कैसे याद किया? राय मंसूर ने कहा। दिलावर की तरफ से दर्ज कराए जाने वाली अपनी रिपोर्ट पर नायला दुरानी की गाड़ी पर हमला करने और इसे अगवा करने के इल्ज़ाम में जिन 3 जख्मी मुलजिमान को रेगिस्तान से गिरफ्तार किया गया तो उन्होंने एतराफ़ किया है कि नायला दुरानी की गाड़ी पर हमला माथिलू के पुलिस इंस्पेक्टर सूबा खान की इमा पर किया गया था। इस हमले का मकसद नायला दुरानी को अगवा करना था, इंस्पेक्टर खलील ने बताया। मुझे मालूम है, राय साहब ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इस हमले के बाद सूबा खान कम से कम 2 मरतबा नायला दुरानी को अपनी गिरफ्त में ले चुका है, लेकिन वो दोनों मरतबा इसके चंगुल से भाग निकली। राय मंसूर चंद लम्हों को खामोश हुए और फिर पूरे वाक़े की तफसील बताने लगे। आखिर में वो कह रहे थे, सूबा खान का एक आदमी हमने भी घोट की पुलिस के हवाले किया है। उसने भी ये एतराफ़ किया कि नायला की गाड़ी पर हमला सूबा खान के कहने पर किया गया था। मुलूक नामी वो शख्स खुद भी इस हमले में शामिल था। सूबा खान के खिलाफ और भी बहुत से संगीन जराइम की शहादतें मिली हैं। घोटकी से 2 मील दूर इसकी हवेली सरबा मोहर कर दी गई है और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू होने ही वाली है। मैं 1-2 रोज़ में सिंध पुलिस के आला अफसरान से मिलकर कोशिश करूंगा कि इस कार्रवाई में कोई रखना न पड़ने पाए। हमने भी केस में सूबा खान का नाम शामिल कर लिया है। कल ये केस मुकम्मल करके चालान अदालत में पेश कर दिया जाएगा और मेरा ख्याल है कि मुझे अदालत से सूबा खान की गिरफ्तारी का वारंट मिल जाएगा, इंस्पेक्टर खलील ने कहा। और आपको ये जानकर हंसी आएगी कि कल रात वापसी पर इंस्पेक्टर सूबा खान ने हमें डकैती और कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार करने की कोशिश की थी, मगर दिलावर ने इसे नंगा करके भगा दिया। राय मंसूर ने इस वाक़े की तफसील बताई। नहायत अहमक आदमी है, खलील ने हंसते हुए कहा। बहरहाल आपको ये बताना चाहता था कि नायला दुरानी और एक लड़की के साथ सूबा खान की जिस पाजीरों पर फरार हुई थी, वो पाजीरों सिंध में बख्शरी लशारी नामी कस्बे के करीब जली हुई हालत में मिली है। नायला और दूसरी लड़की का पता नहीं चल सका, लेकिन इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि नायला उस इलाके में कहीं मौजूद है। ओह, राय मंसूर चौंक गया। आपको कैसे पता चला? इन इलाकों में ज़राए मुवासलत अगरचे न होने के बराबर है, लेकिन ऐसी खबरें बड़ी तेज़ी से सफ़र करती हैं, इंस्पेक्टर खलील ने कहा। वो तकरीबन 1 घंटे तक इस मौजू पर गुफ्तगू करते रहे और इसके आधे घंटे बाद दिलावर एक बस पर सवार मीरपुर माथिलू की तरफ जा रहा था। वो अपनी राइफल साथ नहीं ले जा रहा था, लेकिन इसकी जेब में पिस्तौल मौजूद था। होश आने पर नायला ने अपने आप को एक झिंगा सी चारपाई पर पड़े हुए पाया। इसका सर बेहद बोझल हो गया था और पूरा जिस्म थकन से चूर हो रहा था। आंखें खुलने के बाद भी इसकी नज़रों के सामने कुछ देर तक धुंध सी छाई रही। इसे एहसास हो रहा था जैसे इसके आसपास कुछ लोग मौजूद हों। इसे अपने सामने भी कुछ होले नजर आ रहे थे, गहरी धुंध में लिपटे हुए। इसने दाएं बाएं सर को झटके दिए। इसकी नज़रों के सामने धुंध छटने लगी। होले जैसे इंसानी मुजस्मों में तब्दील होने लगे और फिर इसके सामने कुछ इंसानी चेहरे वाज़ेह होते चले गए। इसके सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, चेहरे पर झुर्रियां जैसे मकड़ी ने जाला तान रखा हो, धूप जली रंगत, नंगी बाहों की जिल्द पर बेशुमार दरारें नजर आ रही थी। इसने नीली छींट की मुख्तसर सी चोली और घाघरा पहन रखा था। इसके साथ वाली औरत जवान थी। इसकी रंगत भी धूप जली थी, नाक में चूड़ी जितनी बड़ी नथ और कानों में कई बालियां थी। इसने गहरे रंग की चोली और घाघरा पहन रखा था। बाहों में लातादाद रंग बिरंगी प्लास्टिक की चूड़ियां और पिशानी पर सुर्ख बिंदियां चमक रही थी। नायला के अंदाजे के मुताबिक इसकी उम्र 35 के लगभग रही होगी। नायला ने गर्दन घुमाकर दाईं तरफ देखा। उस तरफ भी 2 औरतें खड़ी थी। इनके हुलिये भी पहली 2 औरतों से मुख्तलिफ नहीं थे, लेकिन इनकी उम्रों में काफी फर्क था। एक की उम्र 30 के लगभग और दूसरी 23-24 के लगभग रही होगी। इन दोनों की पिशानी पर भी बिंदियां चमक रही थी। इनकी रंगत भी धूप जली थी, लेकिन जिस्मानी लिहाज से खासी पुरकशिश थी। सबसे कम उम्र लड़की के चेहरे के नुकुश भी खासे दिलफरेब थे। मैं कहाँ हूँ और ससी कहाँ है? नायला उठकर बैठ गई। एक औरत ने जल्दी से आगे बढ़कर इसे सहारा दिया। तुम होश में आ गई? अब तुम ठीक हो जाओगी, डरो नहीं, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। ये कौन सी जगह है? नायला ने इधर देखते हुए पूछा। मैं यहाँ कैसे आई? मैं तो रेगिस्तान में। तुम दोनों रेगिस्तान में बेहोश हो गई थी, इस औरत ने जवाब दिया। ये राजस्थान का गांव गटवाला है। तुम लोग कौन और कहाँ से आई हो? राजस्थान? नायला चौंक गई। और वो ससी, दूसरी लड़की भी ठीक है, इस औरत ने जवाब दिया। तुम लोग कहाँ से आई हो? बिंतु, वो औरत कम उम्र लड़की की तरफ मुतवज्जो हो गई। मुखिया को बुला के ला,
कहना वो लड़की होश में आ गई है। हसीन नकुश वाली लड़की जिसे बिंतो के नाम से मुखातिब किया गया था जल्दी से बाहर निकल गई। नैला दोनों हाथों से सर थामे बैठी थी। एक औरत ने मिट्टी के प्याले में पानी की तरफ बढ़ा दिया। नैला इस वक्त वाकई बड़ी शिद्दत के साथ प्यास महसूस कर रही थी। इसने दोनों हाथों से प्याला थाम लिया और एक ही सांस में सारा पानी पी गई। इसने प्याला वापस कर दिया और सर को फिर दोनों हाथों में थाम लिया। इस औरत ने बताया था कि वो राजस्थान का गांव गटवाला है। सेठ खटुमल के आदमी ने राजस्थान ही ले जाना चाहते थे और वो इन्हें धोखा देकर भाग निकली थी। एक दिन और 2 रातें सहरा में भटकने और मुझसे लड़े रहने के बाद वो राजस्थान पहुंच गई थी। रेगिस्तान में अंदाजा नहीं हो सका था कि उन्होंने कब सरहद पार की थी और गटवाला ये गांव सरहद से कितनी दूर था। नाला ये सब कुछ सोच रही थी कि एक उम्र आदमी अंदर दाखिल हुआ। वो दरमियाने कद का भारी भरकम आदमी था। वही धूप जली रंगत और सर के बाल सफेद थे। इसकी उम्र का अंदाजा 50 और 55 के दरमियान लगाया जा सकता था। इसने मखसूस अंदाज में लुंगी ही बांध रखी थी और कुर्ते की तराश भी मखसूस तर्ज की थी। सर पर मल्टी कलर पगड़ी बंधी हुई थी। इसके साथ सस्सी भी थी। वो दौड़कर नायला से लिपट गई। तुम ठीक हो अद्दी? वो रोते हुए बोली। हाँ मैं ठीक हूँ, मगर बड़ा गजब हो गया सस्सी, नायला ने कहा। ये औरत बता रही थी कि हम राजस्थान में हैं। हाँ मगर ये बहुत अच्छे लोग हैं, सस्सी ने जवाब दिया। इस गांव का मुखिया सरिंदर है। सस्सी के साथ वाले शख्स ने दोनों की बातों में मुदाखलत करते हुए कहा। इस लोंडे ने अब तक अपने बारे में कुछ नहीं बताया कि तुम बताओ कि कौन हो और इस रेगिस्तान में कहाँ से आई हो? कहाँ से आई है? नायला बड़बड़ाने वाले अंदाज में बोली। तुम लोग राजस्थान की तो नहीं लगती और मुसलमान भी नहीं हो, मुखिया ने कहा। डरने की जरूरत नहीं, अगर तुम हमें अपने बारे में कुछ बता दोगी तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। नायला चंद लम्हे खामोश रही। वो सोच रही थी कि वो मुखिया को अपने बारे में ठीक ठाक बताया या नहीं। कोई गलत बयानी ने किसी मुसीबत में फंसा सकती थी और सच बोलना भी नहीं किसी खतरे में मुब्तला कर सकता था। लेकिन बिलाखिर इसने सच बोलने का फैसला कर लिया। इस औरत ने बताया था कि इस गांव का नाम गटवाला है। ये गांव कहाँ पर वाक़ है? मेरा मतलब है कि सरहद से कितनी दूर है? नायला ने पूछा। राजस्थान में ये वाक़ई गांव सरहद से कई मील अंदर है। तुम लोग कहाँ से आई हो? मुखिया ने पूछा। हमारा ताल्लुक पाकिस्तान के एक शहर से है। कुछ लोग हमें धोखे से अगवा करके ले आए थे। वो न जाने हमें कहाँ ले जाना चाहते थे। हम मौका पाकर इनके चुंगल से भाग निकले। एक दिन और 2 रातें रेगिस्तान में भटकने के बाद हम यहाँ पहुँच गए। अगर ये आबादी में नजर न आती तो और तुम लोग हमें न बचाते तो शायद हम सहरा में भूख प्यासे एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मर जाते। बड़ा जुल्म हुआ तुम लोगों के साथ, मुखिया ने कहा। लेकिन अब तुम लोग महफूज हो। 2-4 रोज तुम लोग आराम करो, ठीक हो जाओ तो हम तुम लोगों को शहर भिजवाने का बंदोबस्त कर देंगे। शहर यहाँ से कितनी दूर है? नायला ने पूछा। बहुत दूर है, मुखिया ने जवाब दिया। गुतारू तक कच्चा रास्ता है। हफ्ते में सिर्फ 1 मरतबा यहाँ तक बस आती है। गुतारू से आसूतार और वहाँ से रामगढ़ तक पक्की सड़क है। रामगढ़ से तुम्हारा पाकिस्तान वापसी का कोई बंदोबस्त हो सकता है। रामगढ़ का नाम सुनकर नायला कांप उठी। सेठ खटुमल के आदमी ने रामगढ़ ही तो पहुंचाना चाहते थे। क्या यहाँ से सरहद की तरफ कोई रास्ता नहीं जाता? नायला ने पूछा। शानगढ़ की तरफ से एक रास्ता पाकिस्तान की सरहद तक जाता है, मगर शानगढ़ भी यहाँ से कई मील दूर है, मुखिया ने कहा। फिर चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोला। यहाँ तुम लोगों को डरने की जरूरत नहीं। इस तरफ आमतौर पर कोई आता नहीं। अगर कोई आ भी गया तो गाँव वाले तुम लोगों के बारे में कुछ नहीं बताएंगे। हम राजपूत हैं। गाँव में एक मुसलमान औरत भी रहती है। आयशा 2 साल पहले विधवा हो गई थी। इसका बेटा 6-7 साल का है। अगर तुम लोग चाहो तो इसके घर में रह सकती हो, तुम्हारा ख्याल रखेगी। लेकिन तुम्हारे पैरों की ये छाले। नैला ने पहली मर्तबा अपने पैरों की तरफ देखा। इसके दोनों पैरों पर मैले से कपड़े की पट्टियां लिपटी हुई थी। गालिबन किसी किस्म का मरहम लगाकर पट्टियां बांध दी गई थी। ससी इसकी चारपाई पर पैर लटकाए बैठी थी। इसके पैरों पर भी पट्टियां लिपटी हुई थी। ये मेरी बेटी है बिंतो। मुखिया ने दिलकश चेहरे वाली लड़की की तरफ इशारा किया। ये तुम लोगों का ख्याल रखेगी। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो इसे बता देना। मुखिया और दूसरी औरतें चली गई। बिंतो इनके पास रह गई। वो कुछ देर तक बैठी इनसे बातें करती रही। उठते हुए बोली, मैं तुम लोगों के बारे में खाने को लेकर आती हूँ। हमारे घर का बंधा हुआ खा लोगी ना? जब भूख लगती तो इंसान जंगली जानवरों का गोश्त तक खाने को तैयार हो जाता है। तुम्हारे घर में तो कोई खाने की चीज़ ही पकी होगी ना? नायला बोली। मेरा मतलब है कि तुम मुसलमान हो और खाने को जो कुछ भी है ले आओ। हम 2 दिन की भूखी है, नायला ने कहा। बिंतो उठकर कमरे से बाहर चली गई। ये तो बहुत बुरा हुआ दी। हम लोग यहाँ से कैसे जाएंगे? ससी ने कहा। पैरों के आबले ठीक होने दो, फिर देखा जाएगा, नायला ने जवाब दिया। आधे घंटे बाद बिंतो इनके लिए खाना लेकर आ गई। पतली सी दाल, एक कटोरे में आलू मेथी की भुजिया और चपातियां थी। 3 दिन की भूख के बाद इन्हें खाने को मिला था। दाल तो बस ऐसे ही थी, बेजायका। अलबत्ता आलू मेथी की भुजिया बहुत मजेदार थी। रात को इन्हें आयशा के घर पहुंचा दिया गया।
عائشہ کی عمر 27-28 سال کے لگ بھگ رہی ہوگی۔ اس کی رنگت بھی دھوپ سے جلی ہوئی تھی، لیکن چہرے کے نقوش اور جسمانی لحاظ سے وہ دوسری عورتوں سے زیادہ پرکشش تھی۔ اس کا شوہر کریم 2 سال پہلے بیمار ہو کر انتقال کر گیا تھا۔ اسے بخار ہوا تھا۔ گاؤں کا وید اس کا علاج کرتا رہا، لیکن 1 ہفتے کے اندر اندر اس کی حالت مردوں سے بدتر ہو گئی۔ آخری روز اسے خون کی 2 الٹیاں ہوئی اور پھر وہ ختم ہو گیا۔ عائشہ کا بیٹا اکبر 6 سال کا تھا۔ اس گاؤں میں کوئی اسکول نہیں تھا۔ وہ سارا دن گاؤں کے بچوں کے ساتھ کھیلتا رہتا۔ یہ گاؤں 50-60 ڈھونوں پر مشتمل تھا۔ آبادی کا انحصار کھیتی باڑی پر تھا۔ قابل کاشت رقبہ بھی زیادہ نہیں تھا۔ جس سال برسات ہو جاتی اس سال فصل کچھ اچھی ہوتی۔ فصلوں کو سیراب کرنے کے ان لوگوں نے کھیتوں میں جا بجا کنویں کھود رکھے تھے۔ ان کنووں کا پانی بھی بہت گہرائی میں تھا۔ عبد الکریم کی تھوڑی بہت زمین کا مالک تھا۔ اس کے انتقال کے بعد عائشہ نے یہ زمین مکھیا سریندر کو ہی بٹائی پر دے رکھی تھی۔ مکھیا ایماندار آدمی تھا، وہ باقاعدہ عائشہ کو اس کا حصہ دے دیتا تھا۔ اس گاؤں میں ایک چھوٹا سا مندر تھا، مسجد کوئی نہیں تھی۔ عبد الکریم جب تک زندہ تھا گھر پر ہی نماز پڑھ لیا کرتا تھا۔ عائشہ کو مذہب کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں تھی، وہ تو نماز پڑھنا بھی بھول گئی تھی۔ اس نے کئی مرتبہ سوچا تھا کہ زمین بیچ کر جودھ پور چلی جائے، جہاں اس کے کچھ رشتہ دار تھے، مگر مکھیا نے ہمیشہ اس کی مخالفت کی تھی۔ اس کا کہنا ٹھیک تھا کہ زمین بیچنے جو رقم تمہیں ملے گی وہ کچھ عرصہ میں ختم ہو جائے گی، اس کے بعد کیا کرے گی؟ اس رات عائشہ دیر تک نالے کے پاس بیٹھی باتیں کرتی رہی۔ اس گاؤں کے لوگ بہت اچھے تھے، لیکن ریگستان میں کسی جگہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کالی کی پوجا کرتے ہیں۔ وہ انسانوں کی بھیڑ چڑھاتے ہیں۔ یہ سب کچھ چوری چھپے ہوتا ہے۔ اس گاؤں میں بھی 2-4 آدمی کالی کے ماننے والے ہیں۔ پنڈت رام ناتھ کے بارے میں مکھیا کو شبہ ہے کہ وہ بھی کالی کا پجاری ہے، کیونکہ چاند کی آخری تاریخوں میں وہ گاؤں سے غائب ہو جاتا ہے۔ پورنماشی کی رات ریگستان میں واقع چٹانوں میں غاروں کے اندر کالی کا خفیہ مندر بنا رکھا ہے، جہاں پورنماشی کی رات کالی کی پوجا کی جاتی ہے اور ایک انسان کی بھیڑ دی جاتی ہے۔ پچھلے چند برسوں میں ہمارے اس گاؤں سے 3 آدمی غائب ہو چکے ہیں، اور یہ سب کچھ پنڈت رام ناتھ کے آنے کے بعد ہی ہوا ہے۔ تو کیا پنڈت رام ناتھ پہلے یہاں نہیں تھا؟ نائلہ نے پوچھا۔ نہیں، عائشہ نے جواب دیا۔ رام ناتھ کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کہ یہ کہاں سے آیا ہے۔ اس وقت یہاں ایک بوڑھا پنڈت تھا جسے گاؤں کے لوگ بہت چاہتے تھے، لیکن رام ناتھ کے آنے کے بعد چند ہی روز بعد وہ بیمار ہو گیا۔ رام ناتھ نے وید کو بھی اس کے علاج کی اجازت نہیں دی، بلکہ خود اس کا علاج کرتا رہا، اور پھر بوڑھا پنڈت مر گیا۔ اس کے مرنے کے بعد رام ناتھ نے مندر پر قبضہ کر لیا۔ اس نے یہاں پر چند ہواری بھی پیدا کر لیے۔ رام ناتھ ایک ایسا آدمی ہے جس پر کسی طرح کا بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو کیا ہمارے لیے یہاں کوئی خطرہ نہیں ہوگا؟ نیلا نے پوچھا۔ اس نے عائشہ کو اپنے اور سسی کے اغوا کی وہی فرضی کہانی سنائی تھی جو مکھیا کو سنا چکی تھی۔ پنڈت رام ناتھ ایک ایسا آدمی ہے جو خطرناک ہو سکتا ہے، لیکن تم فکر نہ کرو، گاؤں کا مکھیا بہت اچھا آدمی ہے۔ اگر رام ناتھ نے کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو مکھیا سنبھال لے گا، عائشہ نے جواب دیا۔ سسی نے ان کی باتوں میں مداخلت نہیں کی تھی، وہ خاموشی سے سب کچھ سنتی رہی۔ ان کی باتیں سن سن کر اس کے دل میں ہول اٹھ رہے تھے۔ وہ سندھ کی رہنے والی تھی جہاں ہندوؤں کی اکثریت تھی۔ ہندوؤں کے ذہن سے وہ واقف تھی۔ سیٹھ کھٹومل بھی تو ہندو ہی تھا جو انسانی ہمدردی کی آڑ میں انہیں ہندوستان سمگل کر رہا تھا۔ دوسرے دن صبح پنڈت رام ناتھ عائشہ کے گھر پہنچ گیا۔ عائشہ سے اپنے دروازے پر دیکھ کے حیرت زدہ سی رہ گئی۔ رام ناتھ آج تک اس کے دروازے پر نہیں آیا تھا۔ کہیے پنڈت جی، کیسے آنا ہوا؟ عائشہ نے پوچھا۔ پنڈت رام ناتھ اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے اسے ایک طرف ہٹاتا ہوا آنگن میں آ گیا۔ وہ ناریہ کہاں ہے جہاں مکھیا نے تمہارا مہمان بنا ہے؟ پنڈت نے اسے گھورا۔ وہ اس کمرے میں ہے پنڈت جی، عائشہ نے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ پنڈت رام ناتھ دندناتا ہوا کمرے میں داخل ہو گیا۔ نائلہ اور سسی چارپائی پر پیر لٹکائے بیٹھی تھی۔ اس شخص کو کمرے میں آتا دیکھ کر نائلہ کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ وہ پنڈت رام ناتھ ہے۔ عجیب خوفناک حیت کا عالم تھا وہ۔ لمبا قد، سیاہ رنگت، موٹی موٹی سرخ آنکھیں، گنجے سر پر کھوپڑی کے پیچھے حصہ پر لمبی سی چٹیاں بنی ہوئی تھی، پیشانی پر کشکا تھا اور ہاتھ میں لوہے کا سریا جس کے اوپر 3 شاخیں بنی ہوئی تھی۔ سسی سے دیکھ کر سہم سی گئی۔ نائلہ کی دل کی دھڑکن بھی تیز ہو گئی۔ پنڈت رام ناتھ کچھ دیر تک ان کی طرف دیکھتا رہا، پھر کچھ کہے بغیر خاموشی سے باہر نکل گیا۔ اس نے جاتے ہوئے بھی عائشہ سے کچھ نہیں کہا تھا۔ عائشہ کے گھر سے نکلنے کے آدھے گھنٹے بعد پنڈت رام ناتھ مکھیا کے گھر موجود تھا۔ اس نے گاؤں کے چند اور آدمی کو وہاں بلا لیا تھا۔ ان ملیچ عورتوں کو پناہ دے کر تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے سریندر ناتھ، پنڈت نے مکھیا کے چہرے پر نظر جماتے ہوئے کہا۔ یہاں پہلے ہی ایک مسلمان عورت موجود ہے جس کے کارن اس گاؤں میں مصیبتیں نازل ہوتی رہتی ہیں۔ اب اور 2 مسلمان ملیچ عورتوں کو پناہ دے کر تم لوگوں نے اچھا نہیں کیا۔ میں کہتا ہوں انہیں بھی گاؤں سے نکال کر ریگستان کی طرف دھکیل دو، ورنہ بھگوان۔ پنڈت جی، مکھیا نے اس کی بات کاٹ دی۔ کسی دکھے کی مدد کرنے سے بھگوان ناراض نہیں ہوتا۔
ان مسلمان لڑکیوں کے آ جانے سے آسمان سے آگ نہیں برسے گی اور نہ ہی سیلاب آ جائے گا۔ تم بہت بولے ہو سریندر ناتھ، پنڈت نے کہا۔ جب سے تم نے اس مسلمان عورت کے ساتھ اس کی زمین پر بٹائی کا کام شروع کیا ہے تم اپنے دھرم سے دور ہوتے جا رہے ہو۔ پتہ نہیں اس ملیچ عورت نے تم پر کیا جادو کیا ہے۔ مجھ پر کسی نے جادو نہیں کیا پنڈت جی، مکھیا نے کہا۔ ہم نے دکھے عورتوں کو پناہ دی ہے، کوئی گناہ نہیں کیا ہے۔ وہ چند روز کی مہمانیں چلی جائیں گی۔ بھائیو، پنڈت رام ناتھ نے دوسرے آدمی کو مخاطب کیا، میں خبردار کر رہا ہوں، اگر ان ملیچ عورتوں کو گاؤں سے نہیں نکالا تو یہاں ایسی تباہی نازل ہوگی کہ چند روز کے اندر اندر یہ گاؤں سنسان ہو جائے گا، ڈھور ڈنگر مر جائیں گے، فصلیں سوکھ جائیں گی اور یہاں صرف گدھ منڈلاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ میں نے بتا دیا ہے، اب سوچنا تم لوگوں کا کام ہے۔ پنڈت رام ناتھ پیر پٹکتا وہاں سے چلا گیا۔ مکھیا کے گھر میں موجود سب لوگ چمگوئیاں کرنے لگے۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ پنڈت کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے ان دونوں مسلمان لڑکیوں کو فوری طور پر گاؤں سے نکال دینا چاہیے، جبکہ بعض لوگ مکھیا کے حق میں تھے۔ بھائیو، بالآخر مکھیا نے کہا، جب تک ان لڑکیوں کے پیر ٹھیک نہیں ہو جاتے اس وقت تک وہ ہماری مہمان رہیں گی، اس کے بعد ہم انہیں شہر بھیج دیں گے۔ یہ پنڈت جی تو بلا وجہ ان لونڈیوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں، ایک آدمی نے کہا۔ میرا تو خیال ہے کہ اس وقت اس پنڈت کو یہاں سے چلتا کر دیا جائے، یہ ہمارے گاؤں کے آدمیوں کو ورغلا رہا ہے۔ مجھے تو شبہ ہے کہ یہ کالی کا پجاری ہے، ہر پورنماشی کی رات کو غائب ہو جاتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ان چٹانوں میں واقع خفیہ غار میں کالی کی بھیٹ میں شریک ہوتا ہے۔ یہ تو شبہ سبھی کو ہے، مکھیا نے کہا، لیکن جب تک ہمیں اس بارے میں یقین نہ ہو جائے کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ چند روز بعد پورنماشی کی رات آنے والی ہے۔ پنڈت 2 دن پہلے ہی گاؤں سے غائب ہو جائے گا، کیوں نہ اس کا پیچھا کر کے معلوم کیا جائے کہ وہ کس اور جاتا ہے یا کالی کی بھیٹ میں شریک ہوتا ہے۔ اس شخص نے جواب دیا، اس کا نام رگھومل تھا۔ اس کا پیچھا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پورنماشی کی رات ہم ریگستان میں ان چٹانوں میں کیوں نہ پہنچ جائیں؟ اگر پنڈت وہاں ہوا تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، اور جب وہ گاؤں واپس آئے گا تو اسے چلتا کر دیں گے۔ ہری نام کے کوئی شخص نے مشورہ دیا، یہ ٹھیک رہے گا، مکھیا نے کہا، لیکن بھائیو، پنڈت کو اس معاملہ کی ہوا نہیں لگنی چاہیے۔ پنڈت کو کوئی نہیں بتائے گا مکھیا جی، رگھومل نے جواب دیا۔ ادھر عائشہ پریشان تھی۔ پنڈت رام ناتھ کبھی اس کے گھر نہیں آیا تھا، وہ تو اس کا سخت مخالف تھا۔ گاؤں کی عورتیں دوسرے لوگوں سے اکثر سنتی رہتی تھی کہ پنڈت گاؤں کے لوگوں کو اس کے خلاف ورغلاتا رہتا ہے۔ اس بات کا بھی افسوس تھا کہ گاؤں کا مکھیا نے اس کی زمین بٹائی پر کیوں لی تھی۔ وہ گاؤں کے لوگوں کو اکثر کہا کرتا تھا کہ اس مسلمان عورت کو گاؤں سے نکال دینا چاہیے، لیکن گاؤں کے لوگوں نے کبھی پنڈت کی اس بات پر یقین نہیں دھرا تھا۔ عبد الکریم اپنے باپ کے ساتھ بچپن میں یہاں آیا تھا۔ یہ تقسیم ہند سے بہت پہلے کی بات تھی۔ عبد الکریم کے باپ نے یہاں تھوڑی سی زمین خرید لی تھی۔ اس گاؤں میں صرف 3 افراد تھے، عبد الکریم کے ماں باپ اور خود عبد الکریم۔ اس وقت بہت چھوٹا تھا۔ پھر عبد الکریم ذرا بڑا ہوا، اس کی ماں کا بھی انتقال ہو گیا۔ گاؤں کے باہر کھیتوں کے قریب پہلی قبر بنی۔ پھر عبد الکریم جوان ہوا اور اس کے باپ کا بھی انتقال ہوا۔ پہلی قبر کے پہلو میں دوسری قبر بن گئی۔ عبد الکریم نے اپنے دین کے بارے میں جو کچھ سیکھا تھا اپنے ماں باپ سے سیکھا تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کی دی ہوئی اسلامی تعلیمات پر سختی سے کاربند تھا۔ وہ 5 وقتہ نمازی اور روزے بھی رکھتا تھا۔ وہ گاؤں والوں کے تہواروں میں بھی شریک ہوتا، ان کی غمی خوشی میں بھی شامل رہتا۔ گاؤں کے ہندوؤں کو اس سے کبھی کوئی شکایت نہیں رہی تھی۔ پھر عبد الکریم چند روز کے جود پر چلا گیا۔ واپس آیا تو عائشہ اس کے ساتھ تھی۔ گاؤں پہنچتے ہی جب عبد الکریم نے بتایا کہ اس نے شادی کر لی ہے تو گاؤں والوں نے باقاعدہ جشن منایا تھا۔ گاؤں کے واحد مسلمان کی گھر کی یہ پہلی خوشی تھی اور گاؤں کے سب لوگ اس خوشی میں شریک تھے۔ عائشہ گاؤں میں اپنے استقبال پر بڑی خوش ہوئی، اور پھر 1 سال بعد جب اس کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی تب بھی بڑی خوشیاں منائی گئی تھی۔ گاؤں کا بوڑھا پنڈت بھی ان لوگوں کا بڑا خیال رکھتا تھا۔ وہ اکثر شام کو ان کے ہاں آ جاتا، مکھیا کچھ لوگ بھی جمع ہو جاتے اور سب لوگ دیر تک بیٹھے باتیں کرتے رہتے۔ 2 سال پہلے عبد الکریم بیمار ہو گیا۔ اسے معمولی سا بخار ہوا تھا۔ گاؤں کا بوڑھا وید اس کا علاج کرتا رہا، لیکن 1 ہفتے بعد عبد الکریم کو خون کی الٹیاں آئیں اور اس کا انتقال ہو گیا۔ عبد الکریم کے انتقال کے چند روز بعد پنڈت رام ناتھ پتہ نہیں کہاں سے اس گاؤں میں آ گیا۔ اس کے آنے کے چند ہی روز بعد بوڑھا پنڈت بیمار ہو گیا۔ رام ناتھ نے وید جی کو قریب نہیں پھٹکنے دیا۔ وہ خود اس بوڑھے پنڈت کا علاج کرتا رہا، لیکن 2 ہفتے بعد بوڑھا پنڈت مر گیا اور رام ناتھ نے مندر پر قبضہ جما لیا اور اس کے ساتھ اس نے عائشہ کی مخالفت شروع کر دی۔ اور آج جب پہلی بار پنڈت رام ناتھ اس کے گھر آیا تو عائشہ کا ماتھا ٹھنکا تھا۔ یہ پنڈت بڑا کمینہ آدمی ہے، عائشہ نے نیلا کو بتایا۔ یہ مجھے اس گاؤں سے نکلوانے کی فکر میں ہے، لیکن یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اس گاؤں کے لوگ بہت اچھے ہیں، میرا بہت خیال رکھتے ہیں، لیکن مجھے شبہ ہے کہ یہ شیطان کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا۔ نیلا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اسے صرف ایک ہی خوف تھا کہ اس گاؤں میں ان کی موجودگی کی خبر رام گڑھ نہ پہنچ جائے۔ پنڈت رام ناتھ کے عائشہ کے گھر سے
जाने के तकरीबन 2 घंटे बाद ये खबर भी आयशा के घर पहुंच गई कि पंडित ने मुखिया और गांव के लोगों को ये दबाव डालना शुरू कर दिया है कि इन दोनों मुसलमान लड़कियों को जितनी जल्दी मुमकिन हो सके गांव से निकालकर रेगिस्तान की तरफ धकेल दिया जाए। बसूरत दीगर गांव पर जबरदस्त आफत नाजिल होगी, ढोर डंगर मरना शुरू हो जाएंगे और फसलें सूख जाएंगी। लेकिन मुखिया और गांव के लोगों ने इसकी बात मानने से साफ इनकार कर दिया था। इस शाम एक अजीब वाक़या पेश आया। रघुमल लापता हो गया था। ये पहला मौका था कि यहाँ इस किस्म का कोई वाक़या पेश आया था। यह गांव 50-60 घरों की आबादी पर मुश्तमिल था। किसी के इस तरह गायब हो जाने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। शाम से ज़रा पहले रघुमल को बीरा चंद की दुकान पर बैठे हुए देखा गया था और फिर वो अपने घर की तरफ चला गया था और उसके बाद वो लापता हो गया था। गांव के तमाम घरों में से तलाश कर लिया गया, आसपास के खेतों में भी देख लिया गया, मगर इसका कुछ पता नहीं चला। रात गए तक लोग चौपाल में बैठे रघुमल की इस पुरस्कार गुमशुदगी के बारे में मुख्तलिफ किस्म की क्यासाराइयाँ करते रहे, मगर किसी वाज़ेह नतीजे पर नहीं पहुँच सके। सुबह 9 बजे के लगभग गाँव में कोहराम सा मच गया। शोर की आवाज़ सुनकर आयशा भी सूरत-ए-हाल मालूम करने के लिए घर से बाहर चली गई। इसकी वापसी तकरीबन पौन घंटे बाद हुई। इसके चेहरे पर खौफ के तासुरात नुमाया थे। क्या हुआ, ये शोर कैसा है? नायला ने पूछा। रघुमल मिल गया है, आयशा ने कहा। इसका लहजा कपकपा रहा था। इसकी लाश मिली है। गांव से तकरीबन 1 मील दूर झाड़ियों में पंडित रामनाथ इलाके के लोगों को वर्गला रहा है कि ये सब कुछ गांव में मौजूद इन 2 मुसलमान लड़कियों की वजह से हुआ है। लेकिन रघुमल की गुमशुदगी और इसकी मौत से हमारा क्या ताल्लुक हो सकता है? नायला बोली। इस गांव के लोग बहुत सादा लोग हैं और ये पंडित रामनाथ शैतान है। ये जब से यहाँ आया है लोगों को डराता धमकाता रहता है। बाज़ औक़ात इसके पास शहर से पुरस्कार किस्म के लोग भी आते हैं। वो गांव वालों से नहीं मिलते, बस एक रात मंदिर में रहकर वापस चले जाते हैं, आयशा ने कहा। नायला के चेहरे पर भी खौफ के साए लहरा गए। सादा लोग तो वह परस्त भी होते हैं, वो पर हिंदुओं में तो हम परस्ती ज्यादा होती है। अगर वो शैतान सिर्फ पंडित गांव के लोगों को कायल करने में कामयाब हो गया तो तमाम तर हमदर्दी के बावजूद ये लोग इन्हें दोबारा रेगिस्तान में धकेल देंगे। गांव के चौक पर एक अजीब सी सूरत हाल थी। मर्दों, औरतों और बच्चों का हुजूम था। इस हुजूम के बीच में बांध के एक चारपाई रखी थी जिस पर रघुमल की लाश रखी हुई थी। लाश पर काले रंग की एक चादर पड़ी हुई थी और उसका चेहरा भी ढका हुआ था। कुछ औरतें धाड़े मार मार कर रो रही थी। हुजूम में इजाफा होता जा रहा था। गांव का जो शख्स भी सुनता वहां चला आता। पंडित रामनाथ को आते देखकर लोग इधर उधर हट गए। रामनाथ का अंदाज ऐसा था जैसे भी इस इलाके का हुक्मरान हो और कोई अहम फैसला सुनाने के लिए दरबार में आ रहा हो। वो चंद लम्हे चारपाई के करीब खड़ा रहा। इसने झुकरे एक झटके से रघुमल की लाश पर से काली चादर हटा दी। रघुमल की लाश देखकर करीब खड़े हुए लोग कांप उठे। लाश बिल्कुल बरहना थी, पेट फटा हुआ था और आंतें बाहर निकली हुई थी। सीना भी इस तरह उधरा हुआ था जैसे किसी दरिंदे ने नुकीले पंजों से नोचा हो। इसके रुखसार भी इस तरह उधरे हुए थे। जबान कटी हुई थी। मुंह से बहने वाला खून पूरी गर्दन पर जमा हुआ था। इसका नरखरा भी कटा हुआ था। मित्रों, पंडित ने हुजूम को मुखातिब करते हुए कहा, मैंने तुम लोगों को पहले ही खबरदार कर दिया था कि इन मुसलमान लड़कियों को गांव से निकाल बाहर करो, वरना इस गांव पर भगवान का ऐसा अताब नाजिल होगा कि यह कुछ नहीं बचेगा। अगर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी, उसका नतीजा देख लो। रघुमल भगवान के अताब का पहला शिकार है। इसके बाद किसी और की बारी आएगी। अब भी वक्त है। इन लड़कियों को गांव से निकाल दो। तुम लोगों ने जो गुनाह किया है इसका उपाय हो सकता है। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, नायला दुरानी की ये कहानियाँ भी जारी है। बकिया वाक़यात अगली किस्त में। देखते रहिए उर्दू दास्तान। अल्लाह हाफिज़।